رکوع اور سجود کی کثرت یہ وہ مبارک عمل ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار نہیں بارہا اس کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سیدنا ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر رہا کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے، اور رات کو بھی اور دن کا بھی بہت سارا حصہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے باہر گزارا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کسی چیز کی ضرورت ہو، میں حضور کے کسی کام آ سکوں، بس اس انداز سے یہ اپنی زندگی کو گزارا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو وضو کے لیے جو پانی ہوا کرتا تھا وہ بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا سل ربیعہ، ارشاد فرمایا ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ اب یہاں مختلف روایات ہیں، بعض روایات میں یہ ہے، جو مشہور روایت ہے اس میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسألوک مرافقتک فی الجنہ، یعنی اسی وقت آپ نے نبی پاک علیہ السلام سے یہ کہا۔ لیکن طبرانی شریف میں جو روایت ہے اس میں کچھ ایسا ہے، کچھ اضافہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا نا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے وقت عطا فرمائیے، میں غور فکر کروں، سوچوں، اس کے بعد پھر عرض کروں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، غور فکر کرو، اس کے بعد مانگ لینا۔ پھر انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا؟ وہی اسألوک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں جنت میں آپ کا ساتھ، آپ کا پڑوس، آپ کی معیت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سوال لیا، یہ مل جائے مجھے، آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ اسألوک، میں آپ سے مانگتا ہوں، آپ سے سوال کرتا ہوں، مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آوا غیر ذالک، ارشاد فرمایا کہ اے ربیعہ اس کے علاوہ اور بھی کچھ مانگ لو۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا او غیر ذالک، یا یہ لے لو یا یہ لے لو، نہ، آوا غیر ذالک، ارشاد فرمایا وہ جو پہلے تھا وہ تو مل گیا، آوا غیر ذالک، اس کے علاوہ اور بھی کچھ مانگ لو۔ آپ نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں وہی سوال رکھا کہ یا رسول اللہ یہی کافی ہے، حضور کا ساتھ مل جائے اور کیا چاہیے، اللہ اکبر۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ان سے بھی فرمایا تھا، جب انہوں نے حضور کی رفاقت کا سوال کیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری مدد کر، خوب سجدے کرنا اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں، یہ وہ عمل ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معیت کا ذریعہ اور سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نماز کے معاملے میں بالکل بھی سستی نہ کیا کریں، خوش دلی کے ساتھ نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، فرائض بھی پورے کرنے چاہیے، واجبات بھی، نوافل بھی کثرت کے ساتھ پڑھنے چاہیے، کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی خوشنودی کا، اللہ کا محبوب بننے کا ذریعہ اور سبب ہے۔